ایک بڑا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ یروشلم پوسٹ ایک اسرائیل کا اخبار ہے، اس میں ایک کالم چھپا ہے، ان کا ایک اداریہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا تھا، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تعلقات جو عمران خان کی جو کوششیں تھیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ تھی، تو عمران خان کا الیکشن جیتنا جو ہے یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ اس سے جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ میں اس پہ میرے ایک دو سوال ہیں، آپ سمجھدار ہیں، بڑے ذہین اور فتین لوگ ہیں، یہ میں ٹکرز آپ کو دکھا رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کون سا وہ رپورٹر ہے پاکستان کا، کون سا وہ صحافی ہے جو یروشلم پوسٹ کو اتنے غور سے پڑھتا ہے اور پھر اتنے خوبصورت ٹکر بنائے، کمال۔ اور پھر یہ ایک ہی طرح کے ٹکر ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مختلف چینلز میں لینڈ کی، بڑا کوئی محبتی ہے پاکستان کا کہ وہ بنا کے تمام اس نے چینلز کو فیڈ کیا اور جنہوں نے پھر اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب کیا ہے یہ ذرا دیکھیں، دھماکہ خیز انکشاف، عمران خان اسرائیل کے حمایتی قرار، شاعری ہے، ٹکر نہیں ہے، پوری شاعری ہے۔ عمران خان اسرائیل کے حامی اور فوج مخالف ہے، واہ ٹھیک ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی، لیکن اندرون کھاتے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا، یروشلم پوسٹ۔ عمران خان اسرائیل کے ہم خیال سیاستدان ہیں، یروشلم پوسٹ۔ پاکستان کی اسرائیل دوست خارجہ پالیسی کے اسٹریٹجک فوائد، لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مضبوط مزاحمت کا سامنا۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہوا ہوگا، لیکن میں شاید کوئی اس بات کی تصدیق کر سکے، یہ جو سافٹ ویئر ہے جو میرے اور آپ کے ٹیلی فونوں کو مانیٹر کرتا ہے، اندر گھس جاتا ہے، واٹس ایپ کی کنورسیشن بھی پتا ہے، لوکیشن بھی پتا ہے، یہ شاید آئی بی کے پاس ہو، مجھے لگتا ہے، یا شاید مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ تو ایک انہوں نے طے کر دی بات کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تو بڑی مخالف ہے۔ اب اس کالم میں، اس اداریہ میں دو چیزیں، آپ اس کو ذرا کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ عمران خان کا مخالف کون ہے اس وقت؟ یہ موجودہ حکومت ہے، اور وہ یہ حکومت کس کی؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، ویسے تو الیکشن عمران خان جیت چکے تھے۔ اب یہ جو کالم ہے، یہ جو مضمون ہے، یہ کہتا ہے کہ عمران خان اسرائیل کا دوست ہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کے مخالف ہے، اور یہ انہوں نے ہی روکا ہوا ہے، اور یہ ادروائز تو یہ جو دوستی ہے یہ ان کے ساتھ بن جاتی۔ اچھا، پھر آگے لکھتا ہے یہ کالم، یہ اداریہ جو ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا، اور ایسے میں عمران خان کا کردار کلیدی ہوگا۔ یعنی اس اوپینین میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حکومت کی تبدیلی ادھر ہوگی، جس کے نتیجے میں اگر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ پاکستانی عوام کی اکثریت اسے چاہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں بڑا ایک کی رول ہوگا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان جیسی شخصیت عوامی رائے اور فوجی پالیسی دونوں کو تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں بیچ میں ایک اور بھی چیز کہی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل کی دوستی کے عمل کو تیز کر سکتی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے وہاں پر کہ اگر میں ہار گیا الیکشن تو اسرائیل ختم ہو جائے گا، وہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، وہ اپنی جیت کے لیے یہ چیزیں بیان کر رہا ہے۔ عمران خان کے بڑھتے اثر و رسوخ اور اقتصادی بحران کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس حد تک اسرائیل کے خلاف اپنی روایتی دشمنی بدل سکتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے بہت فائدے ہوں گے پاکستان کو، اقتصادی، زراعت، سائبر سیکورٹی، دفاع۔ عمران خان اسرائیل کے حمایتی اور اسٹیبلشمنٹ و سیاسی قیادت مخالف، یعنی ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں اور خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی نندن کو جنرل باجوہ کے کہنے پہ چھوڑا، امریکہ سے بہت پریشر تھا، اور امریکہ کے اندر جو پالیسی کو شیپ کیا جاتا ہے وہ اسرائیل شیپ کرتا ہے۔ میرا ایک صرف سوال ہے کہ اگر عمران خان اتنے زیادہ اسرائیل کے قریب ہیں اور ان کی پالیسیز اسرائیل اور امریکہ کے لیے اتنی زیادہ دوستی والی ہیں، تو ایبسولوٹلی ناٹ کس نے کہا، اور یہ کس نے دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو اقتدار سے نہیں ہٹایا گیا تو پاکستان کو سزا دی جائے گی، پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے گا، اور اس تحریک عدم اعتماد کو آپ نے پاس کرانا۔ ڈونلڈ لو عدم اعتماد کے بارے میں بتا رہا ہے جس کا ذکر بلاول بھٹو کر رہے ہیں، جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد پیش کرنے والے، تو نیکسس جو امریکنز کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ بلاول کا نظر آ رہا ہے، وہ میاں شہباز شریف کا نظر آ رہا ہے، کس قدر وہ کی جا رہی ہے پروپیگنڈا اور پبلسٹی کے بائیڈن سے ملاقات ہو سکتی ہے شہباز شریف صاحب کی، حالانکہ بائیڈن جو ہے وہ الیکشن کے بعد وہ صدر نہیں ہوگا، لیکن یہ یہاں پر، اور آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے کہ امریکن سفیر پاکستان میں کس طرح ہی از دا ون ایکچولی ہوز کالنگ شاٹس، کہیں کسی وزارت خارجہ سے ان کو اجازت کی ضرورت نہیں، وہ کسی سیاستدان کے گھر جا سکتے ہیں، پاکستان کے کسی صوبے میں جا سکتے ہیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں امریکی سفیر، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو جو حکومت ہے، باوجود اس کے کہ یہ منی بجٹ بار بار پیش کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ جال سازی سے منتخب ہوئے ہیں، آئی ایم ایف انہیں پیسے دے رہا ہے۔ آئی ایم ایف کون ہے؟ آئی ایم ایف کیا ہے؟ کس کی اینٹی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کا نیکسس کیا ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے وہ امریکہ کی مدد سے کیا ہے، اور پاکستان میں اگر حکومت تبدیل کو نہیں ہونے دے رہا تو وہ
कौन सी ताकत है और उसको किसकी सपोर्ट है? ये जो कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो IMF की तरफ से पैसे आ रहे हैं वो कौन दे रहा है? फिर एक और बात ये कहा जा रहा है, एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि सऊदी अरब ये कहता है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा अगले साल तक। तो पैसे पाकिस्तान को कौन दे रहा है रोल ओवर के? सऊदी अरब। तो कौन सी पॉलिसी है मौजूदा पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनकी, वो अब्राहम अकॉर्ड करने वाले जो ममालिक हैं उनके खिलाफ जाएगी? पैसे किसने दिए हैं पाकिस्तान को? UAE ने रोल ओवर में। किसने दिए हैं पाकिस्तान को? सऊदी अरब ने। क्रेडिट की जो तेल की फैसिलिटी है किसने दी है? सऊदी अरब ने। ये अब्राहम अकॉर्ड के जो ममालिक हैं या उसकी सपोर्ट करने वाले जो ममालिक हैं, इनकी दोस्ती इसराइल और अमेरिका के साथ है। लेकिन ये कॉलम, ये इदारिया कह रहा है कि इमरान खान दोस्त हैं, और फिर पाकिस्तान में ये 4-5 मीडिया आउटलेट्स जो मेन हैं लैंड करते हैं, या टिकर्स जो आप देख रहे हैं, एक ही जगह बड़ी इतनी खूबसूरती से बनाए हुए हैं। और इसमें अगर किरदार कशी है तो वो इमरान खान की, तारीफ है तो एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुक्मरानों की, जिनके नेक्सस की वजह से ये गैर कानूनी हुकूमत मौजूद है और पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं। तो मैं, अगर मुझे कोई बता दे कि वो कौन सा इंटेलिजेंट रिपोर्टर है पाकिस्तान का जिसने ये सारे टिकर बनाए हैं और जो यरूशलेम पोस्ट इतनी बाकायदगी से पढ़ता है, बस मेरा ये सवाल है। तो मैं आपको बताऊं, एक जबरदस्त पाकिस्तानी आमलेट, टमाटरों वाला, प्याज वाला, धनिए वाला, हरी मिर्ची वाला, इतना फ्लफी डाल के तो मैं खुद जनाब पेश करूंगा कि ऐसा ज़हीन और फत्तीन आदमी मेरी आंखों से छुपा हुआ। इजाजत, अल्लाह।